السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، میں آپ کو جو واقعہ ابھی سنانے والا ہوں وہ جڑا ہے لوگوں کے رزق کے ساتھ، کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس کاروبار میں آپ جتنا دوسرے لوگوں کو انوالو کرتے چلے جائیں، ان کو ملازم رکھیں، اپنے کاروبار میں سے ان کو حصہ دیں، ان کو صدقہ دیں، ان کو خیرات دیں، ان کو ملازم رکھ کے تنخواہ دیں، کسی بھی شکل میں جب آپ دوسرے لوگوں کے رزق کو اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ کاروبار خوب برکت اور ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہیں ملتان کی بات ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ کا ان پر بہت کرم تھا، اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ تو ہمارے ایک اور دوست ہیں جن کا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے، اللہ نے بڑی وسعت دی ہے کاروبار کے حساب سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے۔ تو ان کی شفقت کہ وہ مجھے ان کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے لے گئے، تو باتوں باتوں میں ان بزرگوں نے بتایا کہ میرا ایک دینی کتب خانہ تھا اور اچھا کاروبار چل رہا تھا، تو پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا اور یکدم کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ تو کہتے میں نے جب اس کاروبار کے ختم ہونے کے اسباب پر غور کیا تو مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب مجھے کہیں سے کوئی کتابوں کا آرڈر آتا تو اس آرڈر کی پیکنگ کے لیے جو ہے میں بجائے اس کے کہ کسی کو بلا کر اس سے پیکنگ کرواتا اور اس کو اس کی مزدوری دیتا، میں خود ہی پیکنگ کر لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس آرڈر کو، یعنی ان کتابوں کو بکنگ کے لیے ٹرک کے اڈے تک لے جانے کے لیے بھی کسی نہ کسی مزدور کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں بھی میں یہی سوچتا کہ یہ جو 4 پیسے ہیں یہ مجھے بچ جائیں گے، تو کیوں نہ میں خود ہی جو ہے یہ کتابیں جو ہیں، یہ آرڈر جو ہے خود ہی جا کر ٹرکوں کے اڈے پر بلٹی اس کی بنواؤں۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس کاروبار کی جو مختلف شعبے تھے، ان میں سارے کام جو ہے بجائے اس کے کہ میں کسی کو ملازم رکھتا اور اس کو تنخواہ دیتا، تو میں خود ہی کرنے لگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاروبار آہستہ 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 ختم ہوتا چلا گیا، اور پھر میں بالکل اس کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو وہ کہتے کہ میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ جو بھی شخص اپنے کاروبار میں دوسرے لوگوں کی روزی شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو خوب برکت بھی دیتے ہیں، اس کو چمکاتے بھی ہیں، وسعت بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رزق میں جہاں بھی، اگر ہم کہیں ملازم ہیں تو بھی، اور ہمارا کوئی کاروبار ہے تو بھی، اپنے رزق میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے روز یہ سوال کیوں کریں گے کہ تم نے جو ہے کتنا کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تو اگر ہمارا ہے تو پھر ہمارا حساب کیوں ہوتا؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ کے دیے میں سے اللہ کی مخلوق کو بھی لازماً حصے دار بنائیں، ان کو بھی دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائیں گے، زندگی میں بھی، ایمان میں بھی، کاروبار میں بھی۔ والسلام۔